کراچی میں دو نوجوانوں کا مبینہ پولیس مقابلے میں قتل کا یہ معاملہ ہے لواحقین ایک ڈیفرنٹ ورژن سامنے لے کر آ رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں لواحقین کی پولیس ان کو گرفتار کر کے لے گئی، پھر فون پہ بات بھی کروائی گئی اور کچھ دیر بعد انہیں پولیس مقابلے میں مار دیا گیا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے اہل خانہ کی جانب سے کہ لڑکوں کو گرفتار کرنے کے بعد قتل کیا گیا، جسم پر تشدد، جلانے اور چاقو کے نشان ہیں۔ نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نذیر، پولیس کی جانب سے ابتدائی میسج کیا چلایا گیا تھا اس اریسٹ کے حوالے سے؟ مزید کیا ڈیٹیل سامنے آئی ہیں؟ بالکل دیکھیں، اشفاق پیر کے روز یہ مبینہ مقابلہ ہوا تھا اور دوپہر کو تقریباً 2:40 یا 3 بجے کے قریب یہ مبینہ مقابلہ ہوا، جس میں یہ دو جو نوجوان تھے جن کو بتایا جا رہا ہے بے قصور ہے، یہ مارے گئے۔ اور شام کو 4 بجے تک بھی جو ہے پولیس کی جانب سے یہ خبر چھپائی جا رہی تھی۔ ہم نے کافی رابطہ کرنے کی کوشش کی کیونکہ ہمیں اورنگی ٹاؤن سے فون آ رہا تھا کہ وہاں پر 2 لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور ایک پولیس اہلکار بھی زخمی ہوا ہے۔ اور ایک کافی حیرت کی بات تھی کیونکہ کراچی میں کوئی موٹر سائیکل سے سلپ ہو کر زخمی بھی ہو جائے تو کوئی بھی کرائم رپورٹر ہے اس تک خبر پہنچ جاتی ہے۔ بہرحال جو پولیس کی جانب سے اور ریسکیو کی جانب سے میسج چلایا گیا کہ مقابلے میں 2 ڈاکو ہلاک ہو گئے جن کو پہلے دہشت گرد بتایا جا رہا تھا، اور ان کے پڑوس میں یہ ایک ایم پی ہیں MQM کے PS 118 کے نصیر صاحب، ان سے میری خود بات ہوئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے پڑوس میں 2 ڈاکوؤں کو مار دیا ہے اور رینجرز اور پولیس بھی موجود ہے۔ جب اس کے اوپر ہم نے تحقیقات شروع کی تو کچھ چیزیں ایسی سامنے آئی جس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ نہ صرف یہ جو مقابلہ یہ مشکوک ہے بلکہ واقعی یہ بظاہر کچھ اور ہے لیکن دکھایا کچھ اور جا رہا ہے، جس کی تفتیش کے لیے میں خود وہاں پر گیا، بغیر کیمرے کے گیا۔ میں نے ان کے پڑوسیوں سے، دکانداروں سے، ان سے بات کی اور کسی بھی شخص نے اس مقابلے کو اصل قرار نہیں دیا۔ یہ ایک آف دی ریکارڈ بات ہے۔ دیکھیں، کراچی میں کئی ایسے مقابلے ہوتے ہیں جو جعلی ہوتے ہیں، اس کے اندر جو ایسے ملزمان ہوتے ہیں جن کے جرائم کم ہوتے ہیں تو ان کو ہاف فرائی کر دیا جاتا ہے، اور جو ہینیس کرائم میں ملوث ہوتے ہیں جن کے اوپر ایسے ہوتے ہیں تو ان کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے۔ وہ ماورائے عدالت ہوتے ہیں۔ نذیر شاہ، مجھے ایک چیز بتائیے، یہ کہتی ہے نذیر شاہ، اس کے اندر یہ چکر ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ نے کسی سے بات نہیں کروائی تو پتہ ہی نہیں کہ اس مقابلے کے دوران، جو مبینہ مقابلہ ہوتا ہے اس کے دوران کیا ہوا۔ تو پولیس یہ کہتی ہے کہ انہوں نے فائر کیا، ہم نے فائر کیا، اس میں ان کی ہلاکت ہو گئی۔ یہاں پر جو اہل خانہ کا کلیم ہے کہ ہم سے اریسٹ کے بعد بات کروائی گئی اور پھر اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا، تو اس سے تو شکوک و شبہات مزید جنم لیتے ہیں، بلکہ ایک سرٹنٹی کی طرف چلا جاتا ہے کہ کچھ اس میں غلط ہوا ہے۔ اب بالکل دیکھیں، ایسا ہی ہے، ایک آڈیو بھی وائرل ہوئی تھی اور ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ان کو باقاعدہ یہ اپنی کمپنی میں جاب کر رہا تھا تو اس کو فون کر کے بلایا گیا تھا اور وہ کافی تیزی میں کہیں پر گیا تھا، اور SSP ساؤتھ ساجد سدوزئی کو انکوائری دی گئی ہے، بہت قابل افسر ہے اور 3 دن کا ان کو وقت دیا گیا کہ اس کی انکوائری مکمل کر کے رپورٹ دے کہ یہ مقابلہ اصلی تھا یا جعلی تھا۔ کسی بھی مقابلے کی جب ہم انویسٹیگیشن کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مرنے والا کرمنل تھا، اس کا CRO تھا، تو یہ ان دونوں کے خلاف تاحال پولیس کوئی سابقہ مجرمانہ ریکارڈ پیش نہیں کر سکی ہے۔ ان کے بارے میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کرکٹر تھے، آپس میں اچھے دوست تھے، بلاول خان اور نقاش۔ اسی طریقے سے ہم نے ان کے علاقے والوں سے، ان کی فیکٹری والوں سے بھی بات کی، کسی جگہ سے بھی ان کے بارے میں کوئی نیگیٹو کمنٹ نہیں آیا۔ ایسا اگر کوئی بھی کرمنل جرم کرتا ہے تو یقیناً پہلی بار کرتا ہے، پھر دوسری تیسری بار کرتا ہے۔ ہو بھی سکتا ہے کہ یہ کسی واردات کی نیت سے وہاں پر گئے ہوں، لیکن ابھی تک ایسے کوئی شواہد سامنے نہیں آئے، بلکہ مختلف طریقے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس میں کوئی دال میں کچھ کالا ہے اور اس دال میں سے کالا نکالیں گے جو اس میں تحقیقاتی افسر ٹھیک ہے، تب یہ بات سامنے آئی۔ ساری صورتحال کے حوالے سے